الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، واجب الاحترام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان قائم کیا تھا اور اس پر بحمد اللہ 1 گھنٹے کے قریب سیر حاصل بحث ہوئی۔ اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے قبل لوگوں کے اندر جو علوم رائج تھے، طب کا علم، سحر کا علم، یونان کے اندر فلسفہ، چائنا کے اندر کچھ اخلاقیات، یہ علوم انسانیت کے لیے ہمہ اعتبار سے، ہر اعتبار سے رہنمائی کرنے سے قاصر تھے۔ اب انسانوں کو ضرورت تھی ایسے علم کی
جو علم انسانیت کے لیے ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرے، وہ عقائد ہوں یا اعمال ہوں، وہ معاملات ہوں یا اخلاقیات ہوں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو انسان کی رہنمائی کرے، ایک ایسے علم کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، وہ علم شریعت ہمیں عطا کیا۔ قرآن و سنت کا علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، جو ہماری ایک ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، قرآن کریم محدود ہے، الحمد سے شروع ہوا والناس پر مکمل ہو گیا۔ باہر اٹھی وان او میاں اٹھی وان باہر۔ قرآن کریم محدود ہے، الحمد سے شروع ہوا والناس پہ مکمل ہو گیا۔ امام الانبیاء کی احادیث یہ بھی محدود ہیں۔ 23 سالہ دور نبوت کے اندر حضور اکرم کے اقوال و افعال اور جو احوال سررد ہوئے، ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن بھی محدود، حدیث بھی محدود، لیکن لوگوں کو پیش آنے والے مسائل لامحدود ہیں۔ اے مسلمانوں، تم کہاں تک یہ دعویٰ کر سکتے ہو، یا تمہارے دعوے میں کتنی حقانیت ہے کہ ایک محدود قرآن، ایک محدود ذخیرہ حدیث، وہ لوگوں کے لامحدود مسائل کا حل پیش کرے؟ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں والد گرامی قدر کی قبر پر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر اعتراض کرنے والوں، ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ قرآن محدود ہے، ہمیں یہ تسلیم ہے کہ حدیث محدود ہے، لیکن قرآن و حدیث سے نکلنے والا اجتہاد کا چشمہ یہ لامحدود ہے۔ اب جیسے جیسے مسائل پیش آتے جائیں گے، مجتہدین امت قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اجتہاد کر کے آنے والے مسائل کا حل پیش کرتے جائیں۔ تو میں یہ باتیں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم دیا، اور قرآن وہ کلام مقدس ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری حق جل شانہ نے اپنے ذمہ لی۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کریم کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔
ذرا غور کیجئے، پروردگار عالم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کریم کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تورات آسمانی کتاب، زبور آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، لیکن آج ان تینوں کو ماننے والا یقین دل کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری تینوں کتابیں غیر محرف غیر مبدل ہیں، مگر قرآن کو ماننے والا سینے پہ ہاتھ مار کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس جو قرآن کریم موجود ہے یہ وہی ہے جو کبھی اللہ کی لوح محفوظ میں ہوا کرتا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو بذریعہ جبرائیل سید الکونین کو عطا کیا گیا، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے پیغمبر نے اپنی جماعت صحابہ کرام کو پڑھایا، اہل بیت رسول کو پڑھایا، اولاد رسول کو پڑھایا۔ کیوں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن خود دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کریم کو اتارنے والے بھی اللہ ہیں اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ ایک جلیل القدر شخصیت امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث، بلکہ میں کہوں محسن اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے نیچے لکھتے ہیں، اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے 3 اعتبار سے کی ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تجوید محفوظ ہے، اور نمبر 3، اللہ کے قرآن کی تفسیر محفوظ ہے۔ سچی بات ہے کہ ہم نے صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ قرآن پاک کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، جو الفاظ سورۃ بقرہ کے پاکستان میں ہیں یہی ہندوستان میں ہیں، یہی سعودی عرب میں ہیں، یہی افریقی ممالک میں ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح الفاظ محفوظ ہیں اسی طرح قرآن کریم کی تجوید بھی محفوظ ہے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھنا کیسے ہے۔ اور میرے اللہ نے کس انداز میں قرآن کی حفاظت فرمائی، آپ لوگ حیران ہوں گے۔ ایک بہت بڑا اس امت کا خوخار اور ظالم انسان گزرا ہے، حجاج ابن یوسف۔ اپنی مثال آپ ہے ظلم کے اندر، اس کا خون، اس کی تلوار سے بڑے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہ سکے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک بستی پر تشریف لے آئے، انہوں نے کھانا طلب کیا تو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان دونوں کو کھانا نہیں دیتے۔ اب یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں اور انکار کرنے والے مسلکاً یہودی ہیں،
جب قرآن کریم نازل ہوا اور قرآن کریم نے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو کچھ بڑے بڑے علماء یہود، ان کے کھاتے پیتے لوگ، ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ حجاج ابن یوسف ایک ایسا آدمی ہے جو لا ابالی طبیعت کا مالک ہے، ہم اس سے اپنا کام نکلوا لیں گے۔ یہ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، ذرا اس کو تبدیل کر دیں اور کہیں فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ان دونوں نے ان کی مہمان نوازی کی۔ یہ مہمان نوازی نہ کرنے والا دھبا ہم سے اتر جائے۔ یہ ذہن میں لے کر آ گئے حجاج ابن یوسف کے پاس۔ حجاج بڑا آدمی ہے یار تو، خوب تعریفوں کے پل باندھے، اور پھر کہا کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں کہ جب قرآن کریم کو پڑھنے والا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ہمارے بڑوں کی توہین ہوتی ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مہمان نوازی نہ کی، صرف یہ کریں کہ نیچے والا ایک نقطہ اوپر لگا دیں، ساتھ ایک نقطے کا اضافہ کر دیں اور یہ لکھ دیں فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا۔ اس نے کہا بہت اچھا، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، لیکن ایسا کرو کل سارے جو بڑے بڑے لوگ ہو نا وہ اکٹھے ہو کر آ جاؤ تاکہ سب کے سامنے میں تمہارے اوپر مہربانی کروں۔ علماء کرام لکھتے ہیں حجاج ابن یوسف نے کل کا وعدہ کیا۔ کون حجاج؟ امت کا ظالم ترین انسان، جس کی تلوار سے بڑے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہ سکے۔ آپ اسے فاسق و فاجر کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، صبح جانا، لیکن اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ لے آنا تاکہ جو میں احسان کروں وہ چند آدمیوں کے سامنے نہ ہو، پوری قوم کے سامنے ہو۔ صبح ہوئی، بغلے بجاتے ہوئے یہ لوگ آ گئے اس میدان میں جہاں جاج نے بلایا تھا۔ اب پوچھا بولو کیا کروانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے قرآن کے اندر صرف اتنی تبدیلی کروانا چاہتے ہیں کہ نیچے والا نقطہ ختم کر دو، اوپر 2 نقطے لگا دو۔ اچھا یہی تمہارا مطالبہ ہے؟ ہاں جی، زیادہ کام تو نہیں، یہی مطالبہ ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں حجاج ابن یوسف نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ سب کی گردنیں میرے سامنے مار دی جائیں، قتل کر دی جائیں، میں سارے گناہ کر سکتا ہوں لیکن قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آئے لوگ قرآن کو ختم کرنے والے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ کون قرآن کریم کے اندر تغیر و تبدل کر سکتا ہے؟ پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ مامون کی دربار کے اندر کبھی کبھی علمی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ایک موقع پر علماء وقت اپنی علمی مباحث کے ساتھ پوری محفل کو گرم کیے ہوئے ہیں کہ محفل کے اندر ایک آدمی آیا جس کی وضاحت کو دیکھ کر پہچان گیا مامون
کہ یہ مسلمان محسوس نہیں ہوتا، یہ یہودی المسلک ہے، اس سے سوال کیا کہ اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں اسرائیلی ہوں، مجھے اجازت ہے گفتگو کرنے کی۔ اس نے کہا یہاں ہر مسلک کے آدمی کو گفتگو کرنے کی اجازت ہے، اپنا ما فی ضمیر بیان کیجئے۔ لکھا ہے کہ جب اس نے گفتگو شروع کی، بڑی فصاحت، بڑی بلاغت، بڑی دانائی کی باتیں، اپنے مسلک کی روشنی کے اندر حد درجہ اعلیٰ گفتگو کی اس آنے والے اسرائیلی نے۔ جب یہ مجلس ختم ہوئی تو مامون نے اسے بلایا اور کہا کہ میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، تم اتنے دانا آدمی ہو، اچھی گفتگو کرنے والے آدمی ہو، آپ اسلام قبول کر لیں۔ اس نے کہا نہیں جی میں باپ دادے کا دین نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا خیر میرا خیال تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ کہنے لگا نہیں، چلا گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ سال کے بعد پھر وہ مجلس علمی لگی ہوئی تھی، علماء بیانات کر رہے ہیں، وہی آدمی دربار مامون کے اندر آتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے گفتگو کا، طلبگار ہوں اجازت ہوگی؟ مامون نے کہا بڑی خوشی سے گفتگو کرو۔ آج اس نے جو گفتگو کی وہ تھی اسلام کی حقانیت پر، اسلامی احکامات کی حقانیت پر۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو اس نے اسے بلایا کہ تو وہی نہیں جو سال پہلے آیا تھا؟ اس نے کہا بالکل میں وہی ہوں۔ کیا مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کیا وجہ بنی تیرے اسلام کی اب جس کے لیے میں نے یہ بات ساری چلائی ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے یہاں سے جانے کے بعد میں نے ایک عمل کیا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں انتہائی خطاط ہوں، خوش نویس ہوں۔ اب تو خوش نویسی ختم ہو گئی، انگلش کے اندر تو خوش نویسی شاید ہوگی، اردو کے الفاظ بھی غلط اور لکھنے کا انداز بھی ختم۔ اب تو طبیعت چاہتی ہے ان لوگوں کو جو اردو اچھے انداز میں لکھنے والے ہوں۔ جب ہم پڑھتے تھے تو استاد کہا کرتے تھے گر تو خواہی میں شوی خوش نویس، میں نویس ہو میں نویس ہو میں نویس، اگر چاہتے ہو کہ ہم خوش خط ہو جائیں تو پھر لکھا کرو لکھا کرو لکھا کرو۔ آغاز تختی قلم سے ہوتا تھا کیونکہ خوش نویسی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں بڑا خوش نویس ہوں، میں نے یہاں سے جانے کے بعد تورات کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، بات سمجھنے کی ہے، اور ان تینوں نسخوں کے اندر میں نے اپنی جانب سے اضافے کیے، اور جا کر مارکیٹ کے اندر اسے بیچنا چاہا تو میرے وہ لکھے ہوئے نسخے تورات کے ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ پھر میں نے یہی کاروائی زبور کے ساتھ کی، اپنی طرف سے تغیر و تبدل، اور لے گیا میں مارکیٹ کے اندر بیچنے کے لیے، منٹ لگا میری ساری زبوریں بک گئی۔ پھر میں نے یہی کاروائی انجیل کے ساتھ کی۔ کہتے ہیں کہ چونکہ انتہائی خوش نویس تھا وہ بھی ہاتھوں ہاتھ انجیل بھی بک گئی۔ پھر میں نے یہی کاروائی اللہ کے قرآن کے ساتھ کی۔ قرآن کو میں لے گیا مساجد کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر بیچنے کے لیے،
جو بھی قرآن کریم کا نسخہ مجھ سے لیتا ایک نظر دیکھ کے کہتے نہیں جی اس کے اندر تو فلاں غلطی ہے، فلاں غلطی ہے، فلاں غلطی ہے، یہ واپس لے جاؤ۔ پھر میں دوسری مسجد میں گیا، تیسری میں گیا، چوتھی، پانچویں میں گیا، آخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ اب میں اسلام اس لیے قبول کر رہا ہوں جس مذہب کی کتاب محفوظ ہے اس مسلک کی شریعت و دین بھی محفوظ ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کریم کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ دنیا کے جس کونے کے اندر آپ تشریف لے جائیں آپ کو وہی قرآن ملے گا جو آپ کی جامع مسجد کوٹدو میں ملا ہے۔ ہر جگہ پر 15ویں پارے کا آغاز سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر سورۃ مزمل کی ابتدا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سے ہوتا ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، بنیادی طور پر 3 انداز میں قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت نے کروائی۔ نمبر 1 الفاظ قرآن کی حفاظت۔ بر صغیر کی ایک عظیم شخصیت گزری ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت ہمارے اس خطہ مبارک پر اغیار کا قبضہ تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھنے لگے۔ اس وقت کے لوگوں نے بلوایا، کیا لکھ رہے ہو؟ اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں۔ فیصلہ کیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، نہ ہاتھ ہوں گے نہ تفسیر لکھیں گے۔ لیکن ان کو علم نہیں کہ یہ قرآن کریم وہ ہے جس کی حفاظت اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ نے شاہ جی کے تمام بیٹوں کو قرآن کا مفسر بنایا، ہر بیٹے نے علیحدہ قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اسی دور کی بات ہے کہ آپ کے بر صغیر کے اندر یہ حکم جاری ہوا تھا کہ قرآن کریم کے نسخے جہاں ملے خرید کر کے جلا دو۔ لکھا ہے کہ دہلی کے اندر ایک نابینا آنکھوں سے معذور حافظ صاحب رہتے تھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ حافظ جی اب تمہاری خیر نہیں ہے، وہ قرآن کریم کے نسخے جلائے جا رہے ہیں خرید کر کر کے۔ کیوں؟ تاکہ قرآن ختم ہو جائے۔ اب یہ نابینا حافظ صاحب اپنے ساتھ 40 کے قریب ایسے بچے جن کی عمر 9-10 سال کے قریب تھی لے کر وائسرائے ہند کے دروازے پر گیا اور جا کر اجازت چاہی۔ دربار نے اطلاع دی کہ ایک اندھا ہے، اس کے ساتھ چند بچے ہیں، وہ ملنا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ ٹکے پیسے کی خیرات مانگے گا۔ یہ نابینا حافظ صاحب اندر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ سنا ہے قرآن کریم کے نسخے جلوا رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں جی بالکل۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن صرف ورقوں میں نہیں، یہ قرآن ایمانداروں کے سینوں میں ہے، اور آنکھ سے تو قرآن ختم کرو گے، ان بچوں کے سینے سے کیسے قرآن ختم کرو گے؟ یہ سب بچے قرآن کے حافظ ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے قرآن کریم کی تختی ایماندار کے سینے کو بنا دی۔ ایک مقام پر میں نے پڑھا ہے جب حافظ قرآن فوت ہوتا ہے
اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو اوحى اللہ الی الارض، اللہ میاں اور زمین کی طرف حکم بھیجتے ہیں اللہ تاکلی جسدہ، خیال کرنا حافظ قرآن کے جسم کو نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے میرا اللہ میں اس سینے کو کیسے کھا سکتی ہوں جس سینے کے اندر تیری کلام محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کریم کو اتارا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب تک سمجھا چکا ہوں کہ اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 2، اللہ نے قرآن کریم کی تجوید کی حفاظت فرمائی کہ قرآن کریم پڑھنا کیسے ہے۔ اللہ تعالی چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تجوید کی حفاظت کرنے والے قراء و علماء کی محنتوں کو منظور و مقبول فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے کا انداز بتایا کہ قرآن اس طرح پڑھو کہ تا قوا سے الگ نظر آئے، کاف قاف سے الگ نظر آئے، یوں پڑھو الف اور حمزہ کا فرق محسوس ہو، اس انداز میں پڑھو کہ الف اور عین کے مخرج کا آپ کو علم ہو کہ الف کیسے ادا کرنی ہے اور عین کو کیسے ادا کرنا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے مجودین اور اس عمل کو کہا جاتا ہے تجوید۔ اللہ نے قرآن کی تجوید کی حفاظت کی ہے۔ پروردگار عالم نے ہم گناہگاروں پر کرم نوازی فرمائی، ہمیں ایسے لوگ عطا فرمائے، ایسے بندے عطا فرمائے کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کے مخارج کو صحیح انداز میں امت تک پہنچایا۔ اور آپ حیران ہوں گے زیادہ تر قراء مجودین آنکھوں سے نابینے ہیں، اندھے ہیں، لیکن اللہ نے سینے کو قرآن کے لیے کھول دیا، سینے کو قرآن کے لیے منور فرما دیا، روشن فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ہے اسی طرح قرآن کی تجوید کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ یہ آپ کے قریب ایک شہر ہے دائرہ دین پناہ، یہاں ایک آنکھوں سے اندھا آدمی آیا تھا، نام اس کا قاری حاجی محمد صاحب تھا، نابینا آدمی، لیکن میں ان کے جنازے میں شریک تھا۔ جب جنازہ اٹھا تو ہزاروں کی تعداد کے اندر بڑے بڑے قراء روتے ہوئے نظر آئے جن کو اپنے فن پہ ناز ہے، جو پڑھتے ہیں تو لوگ ہش ہش کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیتے تھے آج ہمارے استاد کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں بیٹھ کر ہزاروں سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر کے گیا ہے۔ ایک موقع پر میں مسجد نبوی میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں قرآن کریم کی کلاسیں لگتی ہیں، تو وہاں میں نے ایک نوجوان کو قرآن پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پڑھانے کے انداز سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ انداز قاری حاجی صاحب کا ہے۔
میں بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا اور بڑے شوق سے میں سن رہا تھا اس کی تلاوت کو، بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ خیر، جب اس نے دیکھا کہ یہ آدمی متواتر مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور کھڑا ہے سننے کے لیے، کلاس چھوڑ کے میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا استاد جی آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں قاری حاج صاحب کے پاس اللہ کا قرآن پڑھتا رہا ہوں اور آج اللہ نے مجھے حضور کی مسجد کے اندر پڑھانے کا موقع دیا ہے، یہاں بیٹھ کر میں اللہ کے قرآن کا سبق دیتا ہوں بچوں کو عربی۔ یہ ایک بڑا عجیب فن ہے اور اللہ کے قرآن کی خدمت ہے کہ قرآن کو صحیح کر کے پڑھو، اس انداز میں پڑھو کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں پتہ چلے کہ تا کا مخرج کیا ہے، تا کی ادائیگی کیا ہے۔ ھدی للمتقین کے اندر کہیں تا نہ پڑھ بیٹھو، ھدی للمتقین کے اندر کہیں قاف کو کاف نہ پڑھ بیٹھو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا جود القرآن، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھو، کھرا کر کے پڑھو، اس انداز میں پڑھو کہ اللہ کے قرآن کی ادائیگی کا ایک ایک حرف الگ الگ نظر آئے۔ امام الانبیاء کی اہلیہ محترمہ کی خدمت کے اندر صحابہ کرام حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کی زوجہ مقدسہ محترمہ ہمیں یہ بتاؤ کہ حضور قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ اماں جی فرماتی ہے یوں پڑھتے تھے حرفن حرفن، ایک ایک حرف الگ الگ نظر آتا تھا۔ پھر اماں جی نے پڑھ کے دکھایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قابل قدر دوستو، جہاں وہ لوگ داد کے قابل ہیں جنہوں نے الفاظ قرآن کی حفاظت کی ہے، وہاں وہ لوگ بھی لائق تحسین ہیں جنہوں نے تجوید قرآن کی حفاظت کی ہے۔ آپ کے خیر المدارس کے اندر ملتان میں بہت بڑے قاری ہیں جو لوگوں کو تجوید پڑھاتے ہیں، بچوں کو آنکھوں سے نابینے ہیں، قاری محمد اقبال صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی، پہلے نمبر پر الفاظ قرآن کی حفاظت اور دوسرے نمبر پر تجوید قرآن کی حفاظت، غور کیجئے، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے تفسیر قرآن کی حفاظت کی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کیا ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے، اللہ کے قرآن کی آیت کا مقصد کیا ہے۔ یہ تفسیر قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے خود کی ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے کا ہے، کیونکہ میری ناقص رائے کے مطابق جتنی فتنے دین کے نام پر رونما ہوتے ہیں ان تمام کی اصل اور بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا قرآن ویسے سمجھو جس طرح ہم تمہیں بتائیں، اور جہاں جب اور جتنی اہل حق گزرے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کو ویسے سمجھا جائے جس طرح محمد مصطفیٰ نے سمجھایا ہے، قرآن کو ویسے سمجھا جائے جس طرح قرآن کو حضور کے شاگردوں نے سمجھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی شاگرد ہیں خدا کے، صحابہ شاگرد ہیں مصطفیٰ کے، ہم سب کا ایمان ہے کہ خدا کا شاگرد مصطفیٰ سچا، مصطفیٰ کے شاگرد اصحاب مصطفیٰ سچے۔ سنیے ذرا قرآن لیکن زندہ دلی کے ساتھ۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
کی بات ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے ان کے اندر اپنا رسول بھیجا، من انفسہم انہی میں سے۔ بعض ذرا غور سے سمجھنا کہ حضور ہم میں سے تو ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ میں اشارہ کروں لوگ لانا سمجھے، حضرت اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، میں تھوکوں لوگ نفرت کریں، سید الکونین کی دعا بے دہن علی المرتضیٰ کی دکھتی آنکھ پہ لگے شفا ہو جائے، ابو بکر کی ایڑی پر لگے سانپ کی زہر کا سر ختم ہو جائے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ میاں تیرے نبی کا کام کیا ہوگا؟ توجہ کریں، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا پہلا کام قرآن سنوانا، نمبر 2 ویزکیہم، دلوں کو پاک کرنا، دلوں کی منجائی کرنا، اور تیسرا کام فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ میرے نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر و تشریح امت کو سمجھائے اور پڑھائے۔ حضور اکرم نے صحابہ کرام کو صرف الفاظ قرآن نہیں دیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا توجہ فرمانا، اللہ پاک کے نبی نے اپنے شاگردوں کو صرف قرآن کی تجوید نہیں دی، ساتھ اللہ کے نبی نے اپنے شاگردوں کو قرآن کی تفسیر بھی دی ہے۔ اب اللہ نے قرآن دیا جبرائیل کو، جبرائیل نے قرآن دیا سید الکونین کو، حضور اکرم نے قرآن دیا اپنے شاگردوں کو، ان کے شاگردوں نے قرآن دیا علماء امت کو، اور وہ علماء امت نے قرآن ہمیں دیا۔ آج ہماری مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، گھروں کے اندر موجود ہے۔ بھئی یہ جو قرآن تمہارے گھروں میں ہے، ان کے الفاظ کے اندر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے؟ بولو اور ذرا اونچی آواز سے۔ اس کی تجوید میں کوئی کم و بیشی ہوئی ہے؟ میرے پیارے، اگر ان امت کے مخلصین نے الفاظ قرآن میں کمی بیشی نہیں ہونے دی، اعتماد کریں گے الفاظ قرآن کے مسئلے میں ان پر، اگر ان امت کے مخلصین نے تجوید قرآن میں کمی بیشی نہیں ہونے دی، ہم اعتماد کرتے ہیں ان کے اوپر تجوید کے مسئلے کے اندر، تو پھر امت کے ان مخلصین نے تفسیر قرآن کے اندر بھی کمی بیشی نہیں ہونے دی۔ یہاں بھی آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا ان مخلصین پر، یعنی صحابہ سے لے کر سلف و خلف کی امت کے علماء کے اوپر۔ بات آسان ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، مشکل ہوئی بھی صحیح تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں درسگاہ کا مولوی ہوں، ہم باتیں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، تم میرے بھائی ہو، میری بات کو سمجھ جاؤ گے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ لوگ دین کے نام پر جب کوئی فتنہ پیدا کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر ہماری مرضی کی ہو۔ ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، انہوں نے کہا جی قیامت کے دن کوئی اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، یہ سب جھوٹ ہے۔
اعمال بھی بڑا تولتے ہیں. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ تولی تو وہ جاتی ہے چیز جس کا کوئی جسم ہو. تولی تو وہ چیز جاتی ہے جس کا کوئی جسم ہو. ہم جو اعمال کرتے ہیں اس کا کوئی جسم ہے بھلا تولا جائے گا؟ مٹی تل رہی ہے جسم ہے, سونا تل رہا ہے جسم ہے, کوئلہ تل رہا ہے جسم ہے. تم جو کہتے ہو کہ اعمال تولے جائیں گے, ان کے لیے وزن ہوگا, ان کے لیے ترازو ہوں گے, بھلا ان کا کوئی جسم ہے کہ یہ تولے جائیں؟ انہوں نے اپنی عقل کو سامنے رکھ کر اللہ کے قرآن کے صاف لفظوں کا انکار کر دیا. قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن اعمال تولنے کے لیے ترازو رکھیں گے. صحیح بخاری کی آخری حدیث امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور نے فرمایا یہ دونوں جملے ترازو کے اندر بڑے وزنی ہوں گے. مسلمانوں نے کہا کہ دیکھو جی, حضور نے جب کہا ہے تولے جائیں گے, قرآن جب کہتا ہے تولے جائیں, تو یہاں عقل کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں نے قرآن کی آیت کا وہ معنی اور مطلب لیا جو حدیث نے بیان کیا. قرآن بھی کہتا ہے تولے جائیں گے, حدیث بھی کہتی ہے. معتزلہ نے کہا کہ تلتی تو وہ چیز ہے جس کا کوئی وجود ہو, اس کا تو کوئی وجود نہیں. اب دیکھو نا, میں نے یوں ہاتھ کیا, یہ میرا ایک عمل ہے, لیکن یہ کیا حرکت جو ہے یہ کہیں محفوظ ہے کہ اس کا وزن کیا جائے؟ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ہمارے بڑوں پر, سچی بات ہے. مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا اپنے آنکھوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک بات کو سچا ہوتا نہیں دیکھی. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جس چیز کا وزن نہ ہو وہ تولا نہیں جاتی. ہم پوچھتے ہیں کہ آج تم تھرمامیٹر کے ساتھ بخار کا وزن کر رہے ہو کہ نہیں؟ بخار کا کون سا وجود ہوتا ہے؟ لیکن آپ نے تھرمامیٹر لگایا, بتا دیا 101 پر بخار ہے. ہماری گاڑی جو چل رہی ہے اس کے چلنے کا کون سا وجود ہے, لیکن میٹر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی 120 کی سپیڈ پر جا رہی ہے. تو اگر آج کا ایک انسان ان چیزوں کے لیے ترازو بنا سکتا ہے تو خالق انسان کیوں نہیں ترازو بنا سکتا؟ قابل قدر دوستو, میری گزارش آج یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے اندر جس طرح بڑوں پر اعتماد کیا جاتا ہے, قرآن کی تجوید کے اندر جس طرح بڑوں پر اعتماد کیا جاتا ہے, اسی طرح قرآن کی تفسیر کے اندر بھی اپنے بڑوں پر اعتماد کرو کہ قرآن کی تفسیر وہی ہے جو محمد رسول اللہ بیان کرے. قرآن کی تفسیر وہی ہے جو حضور اکرم کے صحابہ بیان کرے. قرآن کی تفسیر وہی ہے جو حضور کی اہل بیت بیان کرے. قرآن کی تفسیر وہی ہے جو شاہ عبد القادر جیلانی بیان کرے. قرآن کی تفسیر وہی ہے جو امام فخر الدین رازی بیان کرے. اگر ان حضرات نے الفاظ قرآن کے اندر بددیانتی نہیں کی تو تفسیر قرآن کے اندر بھی بددیانتی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو میرا یہ درد دل سمجھنے کی توفیق عطا اور پھر اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب اپنے بڑوں کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم رہے گا. اقبال بڑا سیاںا آدمی ہے, ایسے نہیں کہتا کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. اگر پھول اپنے پودے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہرا بھرا ہے, اگر کٹ گیا تو ختم ہو جائے گا. ہمارا دین بھی اسی وقت تک بار آور اور ہرا بھرا رہے گا جب اس کے اندر بڑوں کا اخلاص اور بڑوں کی تعلیم شامل رہے گی.
اگر ہم نے بڑوں کے راستوں کو چھوڑ کر نئی راہ تلاش کی یقیناً گمراہی کے کھڈے میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو، اس گناہگار کو فتنے کے زمانے میں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ امت کو وحدت نصیب فرمائے، اللہ امت کو اختلاف و انتشار کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، عمل حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کے دروازے کا نوکر بنائے، سچے اولیاء اللہ اور پیروں کے دروازوں کا نوکر بنائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں، اللہ بیت المقدس کے تقدس کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو اور تمہاری وجہ سے اس گناہگار کو روضہ رسول اللہ کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اور اس گناہگار کو بیت اللہ شریف کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ وطن کو امن، سلامتی، استحکام نصیب فرمائے۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے، ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کے اللہ حفاظت فرمائے، تمام سیکورٹی اداروں کے اللہ حفاظت فرمائے، مساجد و مدارس خانقاہوں کے اللہ حفاظت فرمائے، سکول کالج یونیورسٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وطن میں رہنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھی ہیں